بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ ایک اکلوتا بیٹا ہے میرا، کان کھول کر سن لے، مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ اللہ نے مجھے 5 بیٹیاں دی ہیں۔ اتنی غربت میں نے انہیں کیسے پالا میرا خدا جانتا ہے۔ بڑی مشکل سے ان کی شادیاں کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے گھروں میں بس رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھی ان تکلیفوں سے گزرے جن سے میں گزرتی رہی ہوں۔ اللہ میرے بیٹے کو اس کا بازو عطا کرے تو میں سکون کی موت مروں گی۔ میری ساس صوفے پر بیٹھی سبزی بناتی ہوئی اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ میں ناشتے کے برتن دھونے میں مصروف تھی۔ چند آنسو میری آنکھوں سے گرے اور میرے گالوں میں جذب ہو گئے۔ جب سے اس گھر میں آئی تھی صبح شام ایک ہی بات، بیٹا چاہیے۔ مگر میں کیسے بیٹا پیدا کر سکتی تھی؟ یہ اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اپنے آنے والے کل سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ جو بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا، میرا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ بیٹا یا بیٹی میرے اختیار میں کہاں تھا؟ میں صرف 1 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، فون پر بھی تمہاری خیریت پتہ کرتا رہوں گا، میرے شوہر بولے۔ میں نے کہا، میں اس مشکل وقت میں اکیلی کیا کروں گی؟ میرے شوہر بولے، اکیلی کیوں ہو، امی ہے نا۔ باقی میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ نئی نوکری ملی ہے، وہ بھی پورے 2 سال بعد۔ 2 سال ہم کتنی مشکل سے گزارا کرتے رہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نوکری بھی مجھے آنے والے بچے کے نصیب سے ملی ہے۔ تم بالکل فکر نہ کرو، جیسی ہماری میٹنگ ختم ہوئی میں فوراً واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے اپنا بیگ اٹھایا جس میں ان کا ضروری سامان اور کپڑے تھے۔ کمرے سے باہر نکلے۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ کمرے سے نکلی۔ باہر ڈرائنگ روم میں میری ساس صوفے پر بیٹھی تھی۔ بیٹے کو دیکھتی ہی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اللہ میرے بچے کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا۔ میرے شوہر نے کہا، جی امی، آپ اپنا اور صبا کا بھی خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے اپنی ماں کے آگے سر جھکا دیا۔ ماں نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، گھر کی تم فکر نہ کرو، تم بس اپنی فکر کرنا۔ باہر گیٹ پر میرے شوہر کے آفس سے انہیں گاڑی لینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ہم نے گیٹ پر انہیں رخصت کیا اور واپس ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ میری ساس بولی، خدا کا شکر ہے کہ میرے شوہر جاتے جاتے ہمیں یہ چھت دے گئے، ورنہ جو حالات میں نے دیکھے ہیں اور ان حالات میں 5 بیٹیوں کا بوجھ بھی اٹھایا، یہ چھت نہ ہوتی تو ہم روڈ پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ گھر بھی میرے شوہر کو ان کے وراثتی حق میں ملا تھا۔ میں خاموشی سے ساس کی باتیں سن رہی تھی۔ صبا ذرا چائے تو پلانا، میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے، میری ساس نے کہا۔ میں نے کہا، جی امی، اور میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ٹھیک 5 دن بعد میری طبیعت خراب ہوئی۔ میری ساس نے ایمبولینس کو فون کیا۔ 10 منٹ میں ایمبولینس آئی اور ہم ہسپتال روانہ ہو گئے۔ زچگی کا وقت ہو چکا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ نرس بچے کو کپڑے پہنا کر آپریشن تھیٹر سے باہر لے گئی اور میری ساس کی گود میں دیتے ہوئے بولی، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت پوتی سے نوازا ہے۔ میری ساس بجائے خوش ہونے کی شدید صدمے سے دوچار ہو گئی۔ اتنے میں ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ مریض کو کمرے سے باہر شفٹ کر دیں۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلی اور باہر میری ساس گود میں پوتی لیے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نے میری ساس سے کہا، شکر ہے آپ کی بہو آپریشن میں بچ گئی ہے، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپ کی بہو کو ہم کمرے میں شفٹ کر رہے ہیں، ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم انہیں 2 دن تک ڈسچارج کر دیں گے۔ میری ساس نے بمشکل مسکرانے کی ایکٹنگ کی اور بولی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ مجھے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ مجھے نیند آنے لگی۔ میں سو گئی۔ رات کے آخری پہر بچے کے رونے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ میری ساس کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بچی مسلسل رو رہی تھی۔ میری ساس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھی۔ میں نے کہا، امی میری بیٹی مجھے اٹھا دے۔ میری ساس اٹھی اور اس نے بیٹی کو اٹھا کر میری گود میں دی اور واپس کمرے میں رکھی چارپائی پر منہ پھیر کر سو گئی۔ ٹھیک 2 دن بعد ڈاکٹر نے مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ مجھے گھر جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ جس آزمائش سے میں ڈر رہی تھی وہی آزمائش میری شروع ہو چکی تھی۔ ہم گھر پہنچے۔ میں بیٹی کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اتنے میں میرے شوہر کا فون آ گیا۔ میری ساس نے جھٹ سے فون اٹھا لیا۔ میرے شوہر نے پوچھا، امی صبا کیسی ہے؟ میری ساس نے کہا، بیٹا صبا بالکل ٹھیک ہے، لگتا ہے کہ تمہارے واپس آنے کے بعد ہی تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ ساس کی یہ بات سن کر میں چونک اٹھی۔
میں بھی شوہر سے فون پر بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر میری ساس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ 3 دن تک واپس آ جائیں گے۔ میری ساس نے بیٹے سے بات کر کے فون بند کیا تو میں مایوس ہو کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں پہنچی تو میں نے بیٹی کو سلایا۔ مجھے اس تنہائی سے خوف آ رہا تھا اور اپنی ساس کے جنون سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میری نظریں کھڑی کی سوئیوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کی رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح نہ جانے کس وقت میری آنکھ کھلی۔ مجھے سوئے شاید تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک دھڑ سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر خوف سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری ساس اندر آئی۔ اس نے میری بیٹی کو اٹھا لیا اور کہنے لگی، یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس پوتی کو لیے کمرے سے باہر نکلی۔ میں بھی ساس کے پیچھے بھاگی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے امی ایسا نہ کریں، یہ معصوم ہے، آپ کی پوتی ہے، اس پر ترس کھائیں۔ مگر میری ساس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی پوتی کو لے کر ڈرائنگ روم سے باہر نکلی اور گھر کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی۔ یہ گھر پرانے وقتوں کا بنا ہوا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں پرانے زمانے کا ایک کنواں بنا ہوا تھا۔ کئی بار اس کنویں کو بند کرنے کا سوچا، مگر وقت اور حالات اتنے تنگ رہے کہ اس کنویں کو بند نہ کر سکے۔ میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، امی خدا کے لیے میری بیٹی مجھے دے دیں۔ مگر میری ساس شاید پاگل ہو چکی تھی۔ وہ اس کنویں کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، بہت مشکل سے زندگی میں سکون دیکھا ہے، اب میں اپنی زندگی کا سکون مزید برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی یہ آپ کی پوتی ہے، ایسا نہ کریں، آپ کا خون ہے۔ ہم کنویں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ میں اپنی ساس کے پیروں میں گر گئی، مگر میری ساس کو رحم نہیں آیا۔ میری ظالم ساس نے میری پھول جیسی معصوم بچی کو کنویں کے اندر پھینک دیا اور یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ اب سب کچھ اچھا ہوگا۔ میں چلائی، اب آپ واپس کیوں جا رہی ہیں امی؟ خدا کا خوف کریں، آپ نے اپنی معصوم پوتی کو مار ڈالا، اس جرم کا بوجھ لے کر آپ کیسے جی پائیں گی؟ یہ تو بتاتی جائیں۔ میں پاگلوں کی طرح رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی اسی کنویں میں کود جاؤں۔ پورا دن گزر گیا، میں کنویں کے پاس بیٹھی روتی رہی۔ کئی بار تو دل چاہا کہ جا کر اپنی ساس کو جان سے مار دوں، کبھی دل کرتا کہ خود کنویں میں چھلانگ لگا دوں۔ میری معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ مغرب ہو گئی مگر میری ظالم ساس نے خبر نہ لی۔ اذان کی آواز سنی تو دل نے زور سے اللہ کو پکارا، میرے مالک مجھ پر رحم کر۔ کہ اچانک میرے سامنے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں میری بیٹی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی دیکھی تو جھٹ سے اپنی بیٹی کو گود میں لیا۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میری بیٹی تو زندہ ہے۔ وہ ایسے سو رہی تھی جیسے بہت سکون میں ہو۔ اس کے جسم پر ایک خراش تک نہیں تھی۔ اچانک آنے والا شخص بولا، میں جن ہوں اور کنویں میں میرا خاندان آباد ہے۔ کنویں میں گرتی تمہاری بیٹی کو میں نے پکڑ لیا تھا۔ میں خوش ہو گئی، میرے آنسو تھم گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ جن نہیں ہیں، میرے لیے تو آپ فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ میں اپنی بچی کو گود میں لے کر چومنے لگی۔ پھر میں نے کہا، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر میں واپس گھر کے اندر جانے لگی تو وہ جنزادہ بولا، رک جاؤ۔ اس کی آواز سن کر میں رک گئی۔ وہ بولا، تمہاری ساس تمہاری بچی کو زندہ نہیں چھوڑے گی، یقیناً وہ ظالم عورت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی بچی کو واپس گھر لے جا کر اس پر ظلم نہ کرو۔ میں نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ جنزادہ بولا، تم اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں اسے کوہ کاف لے جاؤں گا، میں اس کی پرورش کروں گا، اور تم جب بھی اپنی بیٹی سے ملنا چاہو گی میں اسے تم سے ملوانے کے لیے یہیں کنویں کے پاس لے آؤں گا۔ جن کی بات سن کر میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور بولی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بولا، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ہم جن ضرور ہیں مگر ظالم نہیں ہیں، ہم انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، میرا خاندان اس کنویں میں آباد ہے، کیا میں نے تم لوگوں کو کبھی تنگ کیا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا تو وہ بولا، تمہاری ساس اس بچی کو نہیں چھوڑے گی، یاد رکھنا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کہہ تو وہ بھی ٹھیک ہی رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور بولی، جب میرا دل چاہے گا میں اپنی بیٹی سے مل سکوں گی۔ جنزادہ بولا، جب تم نے ملنا ہو میں تمہاری بیٹی کو یہیں کنویں کے پاس لے آؤں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو چوما اور اسے جنزادے کی گود میں دے دیا۔ میری بیٹی کو لے کر وہ جنزادہ غائب ہو گیا۔ کچھ دیر تو میں اس اندھیرے کنویں میں اسے جنزادے کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی،
مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا تو میں واپس گھر کے اندر چل پڑی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو میری ساس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اور بولی، آپ نے اپنی پوتی کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا اور یہاں آپ سکون سے کھانا کھا رہی ہیں؟ کیا آپ کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے؟ میری ساس نے شیشے کا گلاس اٹھا کر مجھے مارا۔ اس سے پہلے کہ مجھے گلاس لگتا میں اس جگہ سے ہٹ گئی اور گلاس ڈرائنگ روم میں رکھے شیشے کی کھڑکی پر جا لگا اور کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ میری ساس غصے سے کھڑی ہو گئی اور بولی، اس کھڑکی کا نقصان کیا تیرا باپ بھرے گا؟ میں نے کہا، اور میری بیٹی کا نقصان کون بھرے گا امی؟ میری ساس غصے سے چلائی، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جا صبا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے بھی اسی کنویں میں دھکا دے دوں۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ مجھے یہ بستر کانٹوں کا بستر لگ رہا تھا۔ یہ دن دیکھنا بھی میرے نصیب میں لکھا تھا کہ انسانوں کے ہوتے ہوئے میری بیٹی جنات میں پرورش پائے گی۔ قیامت آتی تو سزا اور جزا کا سلسلہ چلتا، مگر نہ جانے کتنے مجبور اور لاچار روز کانٹوں کے بستر پر سوتے ہوں گے اور قیامت آنے کا انتظار کرتے ہوں گے۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ جو ہی صبح کی پہلی کرن نے اپنے پر پھیلائے، میں اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کنویں کی طرف چلنے لگی۔ کنویں کے قریب پہنچ کر میں نے کنویں کے اندر جھانکا اور بولی، خدارا مجھے میری بیٹی سے ملوا دو۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہی جن زادہ گود میں میری بیٹی کو لیے حاضر ہوا۔ بیٹی کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے بیٹی کو گود میں لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے جن زادے سے کہا، یقیناً تم سچے ہو اور وہ جو ہم سب کا خالق ہے وہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ جن زادہ سر جھکا کر بولا، الحمدللہ میں مسلمان جن ہوں، میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہا۔ وہ بولا، یہ آپ کا حق ہے۔ میں اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، میں اپنی بیٹی کا نام گل رکھنا چاہتی ہوں، میری بیٹی پھول جیسی ہے، یہ نام سجدہ ہے۔ جن مسکراتے ہوئے بولا، بالکل، میری بیٹی سو رہی تھی۔ میں نے جن زادے سے کہا، میری بیٹی کل سے سو رہی ہے، اس نے دودھ پیا ہے کیا؟ جن زادہ بولا، تم فکر نہ کرو، تمہاری بیٹی کو میں بکری کا دودھ پلا رہا ہوں، کچھ دیر پہلے یہ دودھ پی کر دوبارہ سوئی ہے۔ میرے دل میں خوف کا ایک دیا جل رہا تھا، یہ سن کر بجھ گیا اور میرے تڑپتے دل کو کچھ تسلی ملی۔ میں نے بیٹی کو جن کے حوالے کیا اور واپس گھر کے اندر آ گئی، اس لیے کہ کہیں میری ساس نہ دیکھ لے۔ 3 دن بعد میرے شوہر گھر واپس آئے۔ انہوں نے آتے ہی میرے بارے میں پوچھا تو میری ساس بولی، بیٹا صبر کرو، اب کیا بتاؤں، تمہاری مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب میں تمہیں کیا بتاتی، کس منہ سے بتاتی، میں نے خود ہی تڑپتے دل کے ساتھ اپنی پوتی کو دفن کر دیا۔ ساس کی اداکاری دیکھ کر تو میں سیخ پا گئی۔ میرے شوہر نے مجھ پر ایک نظر ڈالی، لیکن میری آنکھوں میں سوائے آنسو کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے صبر کر لیا اور خاموش رہی۔ میرا جب بھی بیٹی سے ملنے کو دل کرتا، میں کنویں کے پاس جا کر اس کا نام پکارتی تو وہ جن زادہ میری بیٹی کو لے کر حاضر ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ میرا غم کم ہونے لگا۔ اس دن تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی جس دن میری ساس گھر سے باہر جاتی اور گھر پر کوئی نہ ہوتا۔ میں کئی گھنٹے اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتی اور جی بھر کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک بار پھر اللہ کی طرف سے کڑی آزمائش کا پیغام آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ ایک بار پھر سے میں دن رات سولی پر گزارنے لگی۔ میری بیٹی گل 1.5 سال کی ہو چکی تھی۔ اللہ نے میرے صبر کو قبولیت بخشی اور 9 ماہ بعد اللہ نے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ میری ساس تو پوتے پر قربان ہوئے جا رہی تھی۔ پوتے کی خوشی کو منانے کے لیے میری ساس نے پورے خاندان کو کھانے کی دعوت دی۔ پوتے کے لیے مہنگے سے مہنگے کپڑے، کھلونے خریدے۔ غرض کہ میری ساس نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر پوتے کی خوشی منائی۔ بیٹے کی خوشیاں دیکھتی تو میری آنکھوں میں گل کی تصویر آ جاتی جو جنات کی دنیا کوہ کاف میں پرورش پا رہی تھی۔ بیٹا 3 سال کا ہوا تو اللہ نے ایک اور بیٹی عطا کی، مگر اس بار پوتے کی خوشی میں میری ساس نے میری دوسری بیٹی کو کنویں میں تو نہ پھینکا، مگر پوتی کو دل سے تسلیم بھی نہیں کیا تھا۔ میری بڑی بیٹی 5 سال اور 4 ماہ کی ہو چکی تھی۔ بیٹی کو دیکھے 10 دن گزر چکے تھے۔ بیٹے کو سنبھالنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی۔ میری ساس پوتے کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتی، لیکن چھوٹی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد میری مصروفیت بڑھ چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بیٹی کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی کہ ساس کمرے میں آئی۔ پوتے کو اس نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور وہ بولی، میں گھنٹے کے لیے زرینہ آپا کی طرف جا رہی ہوں،
شاہنواز کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہوں، تم اس کی فکر نہ کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی۔ میں نے جلدی سے چھوٹی بیٹی کو تیار کیا۔ جیسے ہی میری ساس چلی گئی، میں چھوٹی بیٹی کو گود میں اٹھائے کنویں کے پاس آئی اور بولی، گل میری جان، میرا تم سے ملنے کو بہت دل کر رہا ہے۔ اسی لمحے جن زادہ میری بیٹی کی انگلی پکڑے حاضر ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اسے پیار کیا اور گل بولی، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے چھوٹی بہن بھیجی ہے۔ گل نے کہا، لیکن امی جان میں تو کوہ کاف میں رہتی ہوں، میں اپنی بہن کے ساتھ کیسے کھیلوں گی؟ آپ اسے بھی میرے ساتھ کوہ کاف بھیج دیں، یا آپ بھی میرے ساتھ کوہ کاف چلی چلیں، میں کب تک آپ کے بغیر رہوں گی؟ بیٹی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ایک دن میری بیٹی ضرور میرے پاس آئے گی اور ہم اکٹھے رہیں گے۔ کافی دیر میں بیٹی سے باتیں کرتی رہی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ جن زادہ میری بیٹی کو لے کر واپس چلا گیا۔ میں نے گیٹ کھولا تو میری ساس کھڑی تھی، وہ اندر آئی اور بولی، دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں نے کہا، چھوٹی کو سلا رہی تھی اسی لیے دیر ہو گئی۔ میری ساس بولی، شاہ نواز کو بھوک لگی ہے، اسے کھانا کھلاؤ، یہ رونے لگ گیا تھا اسی لیے اسے لے کر آئی ہوں۔ کوہ کاف کی سرسبز زمین جیسے قدرت نے قالین بچھا کر رکھا ہو۔ آج موسم بڑا خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اٹکیلیاں کرتی چہرے سے ٹکراتی تو لگتا ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ جنات کا جوڑا جو گل کی پرورش کر رہا تھا سرسبز میدان میں بیٹھا تھا۔ گل اور جنات کی ایک بیٹی شاہینہ جو گل کی ہم عمر تھی، دونوں بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی اور جنوں کا جوڑا انہیں کھیلتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جنی نے کہا، انسانوں کی بیٹی کب تک ہمارے پاس رہے گی؟ تم نے کچھ سوچا ہے؟ جن بولا، جب اس کی ماں کہے گی میں گل کو اس کے حوالے کر دوں گا، تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ معصوم بچی ہمارا کیا لے رہی ہے؟ جنی بولی، مجھے فکر نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بچی انسان ہے مگر جنات میں پل رہی ہے، اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ جن بولا، قرآن کی تعلیم تو ہم اسے دلا رہے ہیں، مگر انسان جس طرح پڑھتے لکھتے ظاہر ہے ہم اس طرح تو گل کو نہیں پڑھا سکتے۔ اسی لمحے بکری کا بچہ بھاگ کر گل اور شاہنہ سے دور جا کھڑا ہوا۔ شاہنہ بولی، میں تو تھک گئی ہوں، اب تو میں بکری کے بچے کو نہیں پکڑ سکتی۔ گل نے کہا، میں بھی بہت تھک گئی ہوں، اسے پکڑنے کی تو مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے، میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ شاہنہ نے نیچے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، وہ کیا؟ گل نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی بکری کے بچے کی طرف کی تو بکری کا بچہ شاہنہ اور گل کی طرف کھینچتا چلا آیا۔ یہ دیکھ کر شاہنہ کھڑی ہو گئی اور بولی، واہ، یہ تم نے کیسے کیا؟ یہ منظر دیکھ کر جنوں کا جوڑا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جن زادہ بولا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جنی نے کہا، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ بکری کا بچہ کھینچتا ان کے قریب آیا تو گل نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور بولی، دیکھا تم نے، میرے پاس یہ طریقہ ہے۔ جنوں کا جوڑا تیز تیز قدم اٹھاتا گل اور شاہینہ کے قریب آیا۔ جن زادے نے گل کے ہاتھوں سے بکری کا بچہ لے کر اسے نیچے چھوڑا اور بولا، گل بیٹا تم نے یہ کیسے کیا؟ گل نے کہا، بابا مجھے نہیں معلوم، کل شام میں ایک بلی کو پکڑنا چاہ رہی تھی تو مجھ سے یہ خود بخود ہو گیا۔ جنوں کا جوڑا حیرت میں ڈوبے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگا۔ اس دن کے بعد انہوں نے گل پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ ایک دن شہنشاہ جنات نے کوہ کاف میں اعلان کروایا کہ کوہ کاف کے تمام تندرست بچوں کو محل میں جمع کیا جائے اور ان کے درمیان وزن اٹھانے کا مقابلہ کیا جائے۔ جیسے ہی یہ خبر کوہ کاف میں پھیلی، کوہ کاف کے تمام بچے اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ گل بھی جنوں کے دوسرے بچوں کی طرح پرجوش تھی اور مقابلے میں حصہ لینا چاہتی تھی۔ جن زادہ اپنے چھوٹے سے مکان کے باہر بنی کیاری میں نایاب پھول لگانے میں مصروف تھا۔ گل آئی اور کہنے لگی، بابا یاقوس، مجھے بھی اس مقابلے میں حصہ لینا ہے۔ جن زادہ بولا، لیکن بیٹی وہاں سارے جنوں کے بچے ہوں گے، ان کے پاس طلسمی طاقت ہے، تم ابھی صرف 5.5 سال کی ہو، مگر تمہارے ہم عمر وہ بچے اس عمر میں بھی کئی من وزن اٹھا سکتے ہیں، تم بھلا ان سے کیسے جیت پاؤ گی؟ اور میں نہیں چاہتا کہ میری اتنی پیاری بیٹی گل اس مقابلے میں ہار جائے۔ گل نے کہا، بابا یاقوس آپ میرا دل توڑ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر گل وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ جن زادے نے یہ دیکھا تو اس نے گل کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، میں تمہارا نام اس مقابلے میں لکھوا دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ گل نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ خوش ہوتے ہوئے کہا، وہ کیا شرط ہے بابا یاقوس؟ جن زادے نے کہا، شرط یہ ہے کہ اگر میری بیٹی ہار گئی تو بالکل نہیں روئے گی، مجھ سے یہ وعدہ کرو گل،
تو بابا یعقوس کی گود میں گل خوشی سے اچھلنے لگی اور بولی، بابا یعقوس، اگر میں ہار گئی تو آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی اور نہ ہی روؤں گی۔ یہ سن کر جنزادہ بابا یعقوس مسکرایا اور گل کو گود میں اٹھائے محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے باہر خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا، اس پر 2 جن بیٹھے ہوئے تھے جو مقابلے میں شرکت کرنے والے بچوں کے نام لکھ رہے تھے۔ جنزادہ یعقوس نے مقابلے کے لیے گل کا نام لکھوایا۔ ایک جن نے تو حیرت سے گل کی طرف دیکھا اور بولا، یعقوس تم ہوش میں تو ہو؟ یہ انسانوں کی بچی ہے، کیا ہمارے بچوں کا مقابلہ کر پائے گی؟ گل نے جھٹ سے جواب دیا، جن چاچا آپ میرا نام لکھے نا، یہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ میں مقابلہ کر پاؤں گی یا نہیں۔ گل کی بات سن کر نام لکھنے والے دونوں جن اور جنزادہ یعقوس کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ جنزادہ گل کو لے کر واپس گھر پہنچا تو اس کی بیٹی شاہنہ شکوہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اپنے بابا یعقوس کو دیکھتے ہی بولی، بابا آپ مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے؟ میں نے بھی تو اس مقابلے میں حصہ لینا ہے۔ جن یعقوس نے کہا، بیٹی تم اپنی ماں کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، اسی لیے میں تمہیں لے کر نہیں جا سکا، تم کھانا کھا لو تو ہم دوبارہ چلیں گے۔ یہ سن کر شاہنہ خوش ہو گئی۔ محل میں میلے کا سماں تھا، کوہ کاف کے تمام بچے اور ان کے والدین آئے ہوئے تھے۔ صرف وہی بچے نہیں آ سکے جو بیمار تھے، یا چند ایک وہ بچے جو کوہ کاف سے باہر اپنے والدین کے ساتھ سیر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ مقابلے کی جگہ پر تمام بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا گیا۔ سب سے پہلے 10 سال کے بچوں کے درمیان مقابلہ ہوا، اس کے بعد 5 سال کے بچوں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ 5 سال یا اس سے کچھ بڑی عمر کے بچوں کے سامنے 30 کلو کے وزن کا ایک بھاری پتھر رکھا گیا۔ جنوں کا ہر بچہ پرجوش تھا، مگر گل جو انسان تھی وہ بھی جوش و جذبے میں کسی سے کم نہیں تھے۔ تمام بچوں کو بھاری وزن کا پتھر اٹھانے کا سگنل دیا گیا۔ ہر بچہ بڑھ چڑھ کر کوشش کر رہا تھا۔ پہلے تو گل دوسرے بچوں کو دیکھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں کر پائی۔ اسی اثنا میں اس کے قریب کھڑا ایک بچہ پتھر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ گل اور شاہنہ ایک ساتھ کھڑی تھی۔ گل نے جب یہ دیکھا تو اس نے وہی کام کیا، اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پتھر کی طرف کی اور آنکھیں بند کر کے اس طرح سے زور لگانے لگی جیسے وہ اس پتھر کو اٹھا رہی ہو۔ آن کی آن میں گل اس پتھر کو زمین سے چند فٹ اوپر اٹھانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود تمام جنات کے بچے، تمام جنات اور خود شہنشاہ کوہ کاف جو کہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہنشاہ کوہ کاف نے تالی بجائی تو ہر طرف تالیاں بجنے لگی۔ یہ دیکھ کر گل نے مسکراتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو اس کا سحر ٹوٹ گیا اور وہ بھاری پتھر جو زمین سے چند فٹ اوپر ہوا میں معلق تھا، نیچے زمین پر آ گرا۔ گل نے اس مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ مقابلہ ختم ہوتے ہی شہنشاہ جنات نے یعقوس کو پیغام بھیجا کہ انسانوں کی بچی کو لے کر فوراً دربار میں حاضری دو۔ محل کا دربان یہ پیغام لے کر آیا تو یعقوس نے کہا، میں ابھی حاضر ہو جاتا ہوں۔ یعقوس نے شاہنہ اور گل دونوں کو گود میں اٹھایا اور محل کے اندر شہنشاہ کوہ کاف کے دربار کی طرف چل پڑا۔ دربار کے باہر کھڑے ایک دربان نے بتایا کہ تھوڑی دیر یہیں انتظار کرو، شہنشاہ کوہ کاف آنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد محل کا ایک دربان اندر آیا اور بولا، یعقوس اندر آ جاؤ، شہنشاہ کوہ کاف تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر یعقوس نے شاہنہ اور گل کی انگلی پکڑی اور دربار کے اندر داخل ہو گیا۔ دربار میں بالکل سامنے تخت لگا ہوا تھا۔ شہنشاہ کوہ کاف اپنی پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ تخت پر براجمان تھا۔ یعقوس نے ادب سے جھک کر سلام کیا اور بولا، شہنشاہ جنات کا اقبال بلند ہو۔ شہنشاہ جنات بولا، یعقوس انسان کے ساتھ تمہاری نیکی اور ہمدردی قابل تحسین ہے، مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کا بچہ جن کے بچے کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ یعقوس سر جھکا کر بولا، حضور والا میں تو خود لا علم ہوں، یہ صرف اللہ کا معجزہ ہے، مجھے تو یہی پتہ ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ جنات بولا، اگر یہ معجزہ ہے تو پھر یہ معجزہ کمال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بچی کو محل میں رہنے دو، محل میں اس کی تربیت پر پوری توجہ دی جا سکے گی۔ گل نے یہ سنا تو یعقوس سے لپٹ گئی اور بولی، نہیں، میں بابا یعقوس کے ساتھ رہوں گی۔ شہنشاہ جنات نے مسکرا کر دیکھا اور کہا، یعقوس یاد رکھنا، اس بچی نے ایک دن اپنی دنیا میں واپس چلے جانا ہے۔ جن یعقوس ادب سے سر جھکا کر بولا، جی حضور والا مجھے علم ہے۔ شہنشاہ جنات بولا، اگر تم چاہو تو تمہاری بیٹی شاہنہ بھی محل میں رہ سکتی ہے۔ یعقوس نے سر جھکا کر کہا، حضور میں سمجھ گیا۔
शहनशाह जिन्नात बोला, अब तुम जा सकते हो। याकूस ने गुल और शाहना की उंगली पकड़ी और दरबार से निकल आया। वो घर पहुंचा तो शाम गहरी हो चुकी थी। जिन्नी खाने पर सबका इंतज़ार कर रही थी। याकूस कमरे में बिछे खूबसूरत कालीन पर बैठ गया। जिन्नी ने सबके सामने खाना रखा। खाने के दौरान याकूस ने मुख्तसर जिन्नी को सारा मुआजरा सुनाया। सारी हकीकत जानने के बाद तो जिनजादी हैरान और परेशान गुल को देखने लगी। गुल ने चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट लिए कहा, माँ, देखा आपने मैं कितनी ताकतवर हूँ। जिन्नी उसे देखकर मुस्कुराई। गुल और शाहना सो चुके थे। आधी रात का वक्त था। जिन याकूस और उसकी जिन्नी बीवी अपने छोटे से मकान के बाहर बैठे गहरी सोच में गुम थे। याकूस बोला, मुझे गुल के महल में रहने पर एतराज़ नहीं, मगर मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं गुल की माँ इसे मुझसे वापस न मांग ले। कहीं शहनशाह जिन्नात उसमें कोई रुकावट खड़ी न कर दें। जिन्नी बोली, हाय हाय, कैसी बातें कर रहे हो। हमारे शहनशाह ने आज तक हर एक के साथ इंसाफ का मामला किया, तो गुल को ज़बरदस्ती महल या कोहकाफ में रोक कर नहीं सकते। क्या मिलेगा उन्हें? याकूस बोला, हाँ, यही सोचकर दिल मुतमईन है, मगर कुछ खदशात भी तो अड़े आए जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि शाहना को भी गुल के साथ महल भेज दूँ, क्योंकि गुल अकेली वहाँ कभी नहीं रहेगी। शहनशाह का हुक्म तो बहरहाल मानना है। जिन्नी बोली, हम इनसे मिलने के लिए रोज़ जाते रहेंगे तो फिर मसला क्या है? मेरा ख्याल है कि हम बच्चों को महल भेज दें ताकि दोनों की वहाँ बेहतर तरबियत हो सके। ये सुनकर याकूस ने हाँ में सर हिलाया और आसमान पर चमकते सितारों को देखने लगा। याकूस अगले दिन महल में हाजिर हुआ। गुल और शाहना को महल की सबसे मोतबर और ख़ास मलिका के हवाले किया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि जब भी गुल को उसकी माँ ने याद किया वो गुल को लेने आ जाएगा। मलिका गुल की जहानत से बहुत मुतासिर हुई। उसके बाद गुल और शाहना महल ही रहने लगे। अल्लाह ने गुल को बहुत सारी छुपी हुई सलाहियतों से नवाजा था, जो कि आम बच्चों में बिल्कुल नहीं होती। अब ये मौजज़ा था या जिन्नात के साथ रहने का असर, इसका बेहतर इल्म तो अल्लाह को ही था। सबा, तुझे कितनी बार कहा है अपनी बेटी को संभाल कर रखा कर, मगर तू भी इसे खुला छोड़ देती है। मेरी बेटी जो ठोकर खाकर गिर पड़ी थी और रो रही थी, उसके रोने की आवाज़ सुनकर मेरे शोहर कमरे से निकल आए और बोले, अम्मी, पोती बुरी तरह से रो रही है, इसे चुप करवाने की बजाय आप सबा को आवाज़ें दे रही हैं। बेटे को देखते ही मेरी सास ने फ़ौरन पोती को गोद में उठा लिया और बोली, अरे बेटा, मैं तो उठाने ही लगी थी, मैं तो बस यूं ही बहू को आवाज़ दे रही थी। मेरी सास ने रोती हुई पोती को गले लगाया और बोली, चुप हो जा दादी की जान, चुप हो जा। आज दादी अपनी पोती को बहुत सारी कहानियाँ सुनाएगी। ये देखकर मेरे शोहर किचन में आए और मैं किचन में बर्तन धो रही थी। वो बोले, सबा, रात के खाने के लिए सब कुछ मौजूद है या कुछ लाना पड़ेगा? मैंने कहा, सब मौजूद है, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, बस छोटी का दूध ख़त्म है, वो लेते आइएगा। मेरे शोहर बोले, ठीक है, मैं आज शाम में जल्दी आऊँगा। ये कहकर मेरे शोहर चले गए। उनके जाने की देर थी कि मेरी सास मेरे पास आई और छोटी को गोद में पकड़ाकर बोली, हद होती है गैर जिम्मेदारी की, कितनी बार कहा है कि बेटी को पास रखा करो। ये कहकर मेरी सास चल दी। मैंने कहा, अम्मी, ये बातें आप अपने बेटे के सामने क्यों नहीं कहती? मेरी सास ने मुड़कर मुझे देखा और बोली, किसी दिन तेरी ज़ुबान खींच लूँगी। मैंने कहा, ये मत भूलें कि ज़ुबान के नीचे जो राज दफन है वो खुल भी सकता है। मेरी सास ने कहा, और जिस दिन ऐसा हुआ तू और तेरी बेटी इस घर में नज़र नहीं आएगी, लेकिन याद रखना कि बेटी तो तूने खो ही दी है, फिर बेटे की शक्ल को देखने को भी तरस जाएगी। ये कहकर सास कमरे में चली गई। ये पहली बार हुआ था कि गुल से मिले मुझे 20 दिन गुजर गए थे। मैंने छोटी को दूध पिलाकर सुलाया। अपनी सास के कमरे में आई तो वो गहरी नींद सो चुकी थी। मेरा बेटा भी दादी के पास सोया था। मैं कुएं के पास आई और गुल को पुकारा। थोड़ी देर गुजरी, कोई ना आया तो मुझे तशवीश हुई कि एकदम जिनज़ादा मेरी बेटी की उंगली पकड़े हाजिर हो गया। मैं बेटी से गले मिली। जिनज़ादा बोला, गुल शहनशाह जिन्नात के महल में खूब मज़े कर रही है, आज इसीलिए कुछ देर हो गई। मैंने गुल की तरफ देखा तो वो बोली, अम्मी, शहनशाह का महल इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊं, और आपको पता है मैंने महल में होने वाले बच्चों के मुकाबले में दूसरी पोजीशन ली है। ये सुनकर मैं हंस दी। मैंने देखा कि मेरी बेटी उस अनजान दुनिया में बहुत खुश थी और मेरे लिए ये काफ़ी था। मैं खड़ी हो गई। मैंने जिनज़ादे से कहा, मेरी तो नस्लें भी आपके एहसानमंद रहेंगी, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। आखिर आप कब तक इसे संभालेंगे? जिनज़ादा याकूत बोला, संभालने की फ़िक्र ना करें, हाँ ये ज़रूर है कि मैं आपकी अमानत वक्त आने पर वापस ले आऊँगा। गुलाम बच्चों से मुख्तलिफ तो थी, मगर जिन्नात के दरमियान रहने और महल में ख़ास तौर पर शहनशाह जिन्नात की खुसूसी तवज्जो की वजह से
گل کی انجانی اور پوشیدہ طاقتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا، اپنے آپ میں ایک پوری کائنات تھی۔ وہ میری کائنات تھی، میں تو بس اسے دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ گل 12 سال کی ہو چکی تھی۔ میرے دونوں بچے شاہ نواز اور چھوٹی سونیا اسکول گئے تھے۔ میری ساس بہن کے گھر گئی تھی۔ میں کنویں کے پاس بیٹھی گل کا انتظار کر رہی تھی۔ آج تو 15 منٹ گزر گئے مگر وہ اب تک نہیں آئی۔ ٹھیک اسی وقت جنزادہ یعقوب گل کو لے کر نمودار ہو گیا۔ میں بیٹی سے گلے ملی۔ میں نے جنزادی سے کہا کہ آج تو آپ نے بہت دیر کر دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا گل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، کیا ہوا گل، تم کیوں رو رہی ہو؟ گل نے کہا، بابا یعقوب آج مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑنے آئے ہیں۔ میں نے یہ سنا تو میں نے جنزادے کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، گل اب 12 سال کی ہو گئی ہے اور گل کے پاس ایسی طاقتیں ہیں کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں گل کو وقت آنے پر آپ کے پاس لے آؤں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ میں نے گل سے کہا، گل کیا تم اپنی ماں کے پاس نہیں رہنا چاہتی؟ وہ اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے بولی، رہنا چاہتی ہوں لیکن بابا یعقوب نے مجھے اپنی بیٹی شاہانہ کی طرح پالا ہے، میں ان کو اور شاہانہ کو کیسے بھولوں گی؟ جن یعقوب بولا، کبھی کبھار تم سے ملنے آتا رہوں گا، شاہانہ کو بھی لاؤں گا، مگر بیٹی یہ تمہارا گھر ہے، تمہاری ماں اکیلی ہے اور تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، کیا تم اپنی ماں کا سہارا نہیں بننا چاہتی؟ گل خاموش ہو گئی۔ میں نے جن یعقوب سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو گھر میں کیسے لے کر جاؤں؟ میری ساس اور شوہر پوچھے تو کیا کہوں گی؟ جن زیادہ بولا، گل گھر کے اندر نوکرانی بن کر جائے گی، لیکن میں گل کے ساتھ ہوں، اپنے فکر نہیں کرنا۔ آخرکار زندگی کا ایک طویل دور ختم ہوا اور دوسرا دور شروع ہوا۔ میری معصوم بچی جسے اس کی دادی نے کنویں میں پھینکا تھا، آج 12 سال بعد گھر واپس آ چکی تھی۔ میری ساس واپس آئی تو میں دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ میری ساس نے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، صبا پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ مجھے۔ میں پانی لے کر جانے لگی تو گل نے میرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لے کر کہا، امی میں جاتی ہوں، اب فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گی، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر گل پانی کا گلاس لے کر ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ دادی نے اس سے گلاس لے کر کہا، تم کون ہو؟ گل بولی، میں آپ کی نئی ملازمہ ہوں دادی۔ میری ساس نے مجھے پکارا، صبا باہر آؤ، یہ لڑکی کون ہے اور مجھے دادی کس چکر میں کہہ رہی ہے؟ میں ڈرائنگ روم میں آئی اور بولی، باجی شہناز نے یہ لڑکی بھجوائی ہے اور ضرورت مند ہے، میں نے اسے کام پر رکھ لیا، میرا ہاتھ بٹا دے گی۔ میری ساس نے پانی کا گلاس خالی کیا، ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، واہ بھائی، تم نے تو کسی سے پوچھنا مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اس گھر کی بڑی میں ہوں یا تم ہو؟ گل نے کہا، دادی جان۔ میری ساس فوراً چلا کر بولی، خبردار جو مجھے دادی کہا۔ گل نے بھی فر جواب دیا، عمر میں تو آپ میری دادی ہی لگتی ہیں، جوان ہوتی تو باجی کہہ دیتی۔ گل کے اس بے باک جواب پر میں نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ میری ساس تو سیخ پا ہو گئی، غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، ارے یہ لڑکی ہے یا ہری مرچ، مار مار کر منہ توڑ دوں گی۔ صبا کہاں سے یہ مصیبت اپنے گھر لے آئی ہو؟ عمر سے تو 12-13 سال کی لگ رہی ہے، مگر زبان سے تو 100 سال کی لگ رہی ہے۔ گل بھاگ کر میرے پیچھے کھڑی دادی کے غضب سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساس نے اپنا پرس اٹھایا اور کمرے میں جاتے ہوئے بولی، صبا آخری بار کہہ رہی ہوں، اس لڑکی کا کوئی اور بندوبست کرو ورنہ میں اسے خود دھکے دے کر نکال دوں گی۔ میں گل کو کمرے میں لے آئی، میں نے دروازہ بند کیا اور گل کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے کہا، گل صرف میں جانتی ہوں کہ تم جس دنیا سے آئی ہو، لیکن تم بہت چھوٹی ہو، اتنی بڑی باتیں کرو گی تو انسانوں کی دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ گل نے کہا، امی میں جانتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک وقت آئے کہ دادی اپنا جرم خود قبول کریں، آپ دیکھیں گی کہ ایسا ہوگا، فکر نہ کریں۔ محل میں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے میں نے، مگر سب سے بڑھ کر یہ جانا ہے کہ اچھائی اور نیکی کسی کی میراث نہیں، کہیں نہ کہیں تو جنات ہم سے بہتر ہی ہیں۔ اپنی 12 سالہ بیٹی کے منہ سے اتنی بڑی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ شام کو کھانے کی میز پر میری ساس کی ایک ہی بات تھی، صبا اس لڑکی کو کب روانہ کر رہی ہو؟ میں نے اپنے شوہر سے بھی صبا کا تعارف کروا دیا تھا۔ وہ بولے، امی بچی ہے وہ، کیا کر رہی ہیں آپ، کچھ تو خیال کریں۔ میری ساس نے کہا، ارے بیٹا کوئی بچی نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو اس کو کیسے فر جواب دیتی ہے، میں نے تو ایک ہی دن میں اسے پہچان لیا ہے، بڑی پانچی ہوئی چیز ہے، تم لوگوں کو کھڑے کھڑے بیچ کھائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ گل کچن سے سلاد لے آئی اور اسے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے بابا سے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف انہیں دادی جان کہا تھا، اب آپ بھی بتائیں کیا عمر میں یہ میری دادی نہیں لگتی؟ چھوٹی سونیا فوراً بولی، بالکل لگتی ہیں،
सास चिढ़कर सोनिया को बोली, तू चुप कर बदतमीज़ कहीं की। गुल ने कहा, अब देखें ना आप मुझे बिल्कुल मेरे बाबा जैसे लगते हैं, तो अगर मैं आपको अब्बू या बाबा कह दूं तो क्या ये बुरी बात है? मेरे शौहर बोले, बिल्कुल बुरी बात नहीं है बेटा, जब तक तुम्हारा कोई आसरा नहीं बनता तुम यहीं रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मेरी सास बोली, वक्त के साथ अब तो मैं प्लास्टिक की हो गई हूँ, और प्लास्टिक का सामान तो काट कबाड़ में भेजा जाता है, घर में थोड़ी रखा जाता है, इसलिए मेरी कोई क्यों सुनेगा। मेरे शौहर बोले, अम्मी जान खुदा के लिए बस भी कर दें। आधी रात का वक्त था कि मेरी सास के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हम हड़बड़ाकर उठ बैठे। मेरे शौहर ने कमरे की लाइट ऑन की। रात का 1 बज रहा था। हम मेरी सास के कमरे की तरफ भागे। कमरे के बाहर गुल खड़ी थी। मेरे शौहर ने दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हो गए। मेरी सास हवास बाख्ता अंधेरे कमरे में इधर उधर देख रही थी। शौहर ने लाइट ऑन की तो मेरी सास उछलकर बिस्तर से उतरी और बोली, बेटा इस कमरे में आसेब है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मेरे शौहर अम्मी को कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में ले आए। मेरी सास पसीने में शराबूर थी। सर के बाल तो ऐसे खड़े थे जैसे अपने बाल खुद ही खींच रही हो। मेरे शौहर ने गुल से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुल बोली, मैं दादी जान की आवाज़ें सुनकर जाग गई थी, अभी सोच रही थी कि कमरे के अंदर जाऊँ कि आप आ गए। मैंने सास को पानी दिया। मेरे शौहर ने अम्मी को पानी पिलाया। मैं और मेरे शौहर अम्मी के दोनों हाथ सहलाने लगे। मैंने गुल से कहा, गुल तुम अपने कमरे में जाओ। गुल मेरी बात सुनकर वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी सास के हवास बहाल हुए तो मेरे शौहर बोले, क्या हुआ अम्मी? हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं, ये घर हमारे आबा अजदाद का है, मगर हमने यहाँ कभी कोई आसेब नहीं देखा, ना ही आपने कभी कोई जिक्र किया, तो आज अचानक आसेब कहाँ से निकल आया? मेरी सास बोली, बेटा मैंने ख्वाब देखा कि हमारे घर के पुराने कुएं में 9 माह का बच्चा घुटनों पर चलता हुआ कुएं से बाहर आया और सीधा मेरे कमरे में आकर मेरे सीने पर बैठ गया। मुझे देखकर हंसा, फिर मेरा गला दबाने लगा। 9 माह के बच्चे के हाथों में इतनी ताकत थी कि मैं खुद को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा रही थी, मगर खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। तुम बताओ, 9 महीने का बच्चा क्या ऐसा कर सकता है? मेरे शौहर ने जग से पानी ग्लास में डाला और अम्मी को देते हुए कहा, अम्मी ये पानी पी लें, आपने ख्वाब देखा है और ख्वाब महज ख्वाब होता है, इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मेरी सास ने पानी पिया और बोली, बेटा मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगी। मेरे शौहर बोले, कोई बात नहीं अम्मी, आप हमारे घर में 6 कमरे, जिस कमरे में सोना चाहें मैं उसी कमरे को सेट करवा दूंगा। मेरी सास ने कहा, ठीक है बेटा, मगर आज की रात यहीं सोफे पर सोऊंगी, तुम कहीं जाना मत, यहीं बैठे रहना। ये कहकर मेरी सास सोफे पर लेट गई। मेरे शौहर वहीं सोफे पर अम्मी के पास ही बैठ गए। मैं हैरान थी कि मेरी सास इतने मजबूत असाब की मालिक आज सूखे पत्ते की मानित कमज़ोर नज़र आ रही थी। रात आंखों ही आंखों में कट गई। बच्चे शाहनवाज और सोनिया स्कूल चले गए और मेरे शौहर अपने ऑफिस चले गए। मेरी सास अब तक ड्राइंग रूम के सोफे में गहरी नींद सो रही थी। गुल मेरे साथ किचन के काम करवा रही थी। मैंने कहा, गुल रात दादी के साथ जो कुछ हुआ वो तुमने किया है? गुल बोली, क्या आप नहीं चाहती कि सच सामने आए? मैंने झांक कर गुल की तरफ देखा और बोली, गुल क्या ये सब कुछ ज़्यादा नहीं है? वो बोली, अम्मी मेरे बाबा मेरे सामने खड़े हैं और मैं उन्हें बाबा नहीं पुकार सकती, उनके सीने से नहीं लग सकती, क्या ये सब ज़्यादा नहीं है? फिर तो बाबा याकूब के पास ही पड़ी रहती तो ठीक था, वहाँ सब मुझे प्यार करते। गुल की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और वो भी अपनी जगह ठीक ही थी। अगले चंद दिन घर में यही हंगामा रहा। जब मेरी सास सोती, आधी रात को चीखती चिल्लाती उठ बैठती। ख्वाब में वही 9 महीने का बच्चा कुएं से निकलकर उनके सीने पर बैठकर उनका गला दबाने लगता। ऐसा मेरी सास को नजर आता। घर का हर कमरा बदल कर देख लिया मगर फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो हमें भी रात को नींद नहीं आती। हम भी जागते रहते कि कब अम्मी के कमरे से आवाज़ें आएंगी और हम अम्मी के कमरे में पहुँचें। आज फिर रात मामूल के मुताबिक ठीक रात 1 बजे सास के कमरे से आवाज़ें आना शुरू हो गई। हम कमरे की तरफ भागे, लेकिन हमने देखा कि वो घर से निकल कर जा रही हैं। मेरे शौहर बोले, सबा अम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, वो बाहर क्या लेने जा रही हैं? हम भी तेज़ कदम उठाते अम्मी के पीछे बाहर निकले तो अम्मी की आवाज़ घर के पिछले हिस्से से आ रही थी और मेरे शौहर घर के पिछले हिस्से की तरफ भागे। हमने देखा कि अम्मी कुएं के पास खड़ी चिल्ला रही थी। हम भागते हुए उनके करीब पहुंच गए। वो कुएं में देखकर कुछ बोल रही थी। हाँ, मैंने तुझे मारा है, तो क्या अब तूने उसका बदला लेना है? ये कहकर मेरी सास कुएं में छलांग लगाने लगी। इससे पहले कि वो कुछ करती, मेरे शौहर ने उन्हें पकड़ लिया। मेरे शौहर ने अम्मी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, होश करें अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं बहकी बहकी। मेरी सास ने कहा,
نہیں بیٹا، میں بہکی باتیں نہیں کر رہی. میں نے تمہاری پہلی بیٹی کو اٹھا کر زندہ اس کنویں میں پھینک دیا تھا، صرف اس لیے کہ میں پوتی نہیں پوتا چاہتی تھی. یہ سنتے ہی میرے شوہر آنکھیں پھاڑ کر امی کو دیکھنے لگے. وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولے، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری ساس نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، مگر تمہاری بیٹی اب مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہے. اس سے کہو بیٹا وہ مجھے معاف کر دے. میرے شوہر بولے، وہ آپ کو کیوں معاف کر دے امی؟ آپ نے کتنا سنگین جرم کیا ہے. کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ نے میری معصوم اولاد کو زندہ اس کنویں میں پھینک دیا؟ اور آپ یہ بات کتنے آرام سے کہہ رہی ہیں. میری ساس نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں خود اس کنویں میں چھلانگ لگا دیتی ہوں، کیونکہ اب اس خوف کے ساتھ میں جی نہیں پاؤں گی. اسی اثنا میں گل کی آواز آئی، رک جائیں دادی. گل ہمارے قریب آئی اور بولی، دادی میں ہی وہ آپ کی پوتی ہوں جسے آپ نے اس کنویں میں پھینکا تھا. میرے شوہر اور ساس نے چونک کر گل کی طرف دیکھا. اسی اثنا میں وہی جن زادہ وہاں حاضر ہو گیا اور میرے شوہر سے بولا، میں نے آپ کی بیٹی کو بچایا تھا. اسی لمحے ساری حقیقت الف سے لے کر یہ تک میرے شوہر پر آشکار ہو گئی. میری ساس جو شرمندہ اور حواس باختہ کھڑی تھی، غم کے مارے نیچے زمین پر بیٹھ گئی. میرے شوہر نے اپنی بیٹی گل کو اپنے سینے سے لگایا اور بولے، صبا تمہیں یہ سب چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تم پر کیوں یقین نہ کرتا؟ میں نے کہا، آپ میرا یقین تو کرتے لیکن یہ یقین نہ کرتے کہ آپ کی ماں نے ایسا کیا ہے. میرے شوہر نے یعقوب جن کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ جن چلا گیا. اس واقعے کے بعد میری ساس کی دماغی حالت کافی خراب رہی اور ان کا مینٹل ہاسپٹل میں کافی عرصہ علاج چلتا رہا. میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی. اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا تھا. اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.